نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عظیم مذہب کے عظیم پیروکاروں، سلام علیکم طبتم۔ اب سن رہے ہیں مختلف اسلامی واقعات میں آقا علیہ السلام کی پیاری تعلیمات مذہبی اسکالر عظمت ظہیر قادری سے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو ایک ایسا واقعہ سنائیں گے جس میں رزق حلال کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے گا۔ ایک روز آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں نماز فجر ادا فرما رہے ہیں اور آپ کے پیچھے تمام صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ نے سلام پھیرا، فوراً ایک صحابی اٹھتے ہیں اور اپنے گھر چلے جاتے ہیں، یعنی وہ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتظار نہیں فرماتے۔ دوسرے روز بھی آقا علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ یہ صحابی میری دعا کا انتظار نہیں کرتے اور یہ اٹھ کر گھر چلے جاتے ہیں۔ تیسرے روز جب انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی تو آقا علیہ السلام نے ان کا بازو پکڑ لیا اور ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے صحابی، آپ کو کون سا ایسا کام ضروری ہے جو کہ دعائے مصطفیٰ سے زیادہ ضروری ہے؟ آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یا حضرت، وجہ یہ ہے کہ میرے گھر کے ساتھ والا جو گھر ہے وہ بھی میرے دوست صحابی رسول ہیں، اور ان کے گھر جو کھجور کا درخت لگا ہوا ہے اس کی شاخیں میرے گھر کے طرف بھی آتی ہیں، اور صبح صبح جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے فجر کے بعد تو ان کے گھر کی کچھ کھجوریں جو ہیں وہ میرے صحن میں گرتی ہیں، اور میں فوراً نماز پڑھ کے یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میرا کوئی بچہ یا میرے گھر کا کوئی فرد ان کھجوروں کو بغیر اس صحابی کی اجازت کے کھا نہ لے۔ میں اس لیے فوراً گھر جا کر دیکھتا ہوں کہ کوئی کھجوریں گری تو نہیں ہوئی، میں ان کو اکٹھا کرتا ہوں اور کر کے میں فوراً ان کی جو بنیر بنی ہوئی ہے، دیوار جو بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر میں رکھ دیتا ہوں تاکہ یہ ان کی امانت ہے، وہ اب اس کو پکڑ لیں اور ان کی اجازت اگر ہو تو ہم یہ کھائیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی، اللہ تعالیٰ تجھے ہمیشہ خوش رکھے کہ تو نے میرے دل کو خوش کر دیا، اور مجھے بڑی ہی تیرے اوپر محبت آئی، بڑا میں خوش ہوا تجھ سے کہ تو نے اتنا دھیان رکھا کہ اپنے بچوں کے پیٹ کے اندر حرام نہیں جانے دیا، کیونکہ میرے پیارے صحابی، جو جسم یا جو انسان کا گوشت مال حرام سے پلے گا وہ اسی چیز کا حقدار ہے کہ اس کو دوزخ کے اندر جلایا جائے۔ اب یہ واقعہ تو ہو گیا ختم۔ اب رزق کی اقسام سنیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت 4 بندے ایسے ہوں گے جن کو لایا جائے گا۔ ایک بندہ تو وہ ہوگا جس نے رزق حلال کمایا، اور اس کو اپنے جو رزق حلال کو اس نے کمایا تھا اس نے حلال پر ہی خرچ کیا، یعنی کمائی بھی پاک اور جہاں اس نے خرچ کیا وہ بھی پاک۔ فرشتے اس بندے کو ایک سائڈ پر کر دیں گے، کہیں گے تم ابھی یہیں کھڑے ہو، ابھی تم نے کہیں جانا نہیں۔ باقی رہ گئے 3۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دوسرا بندہ وہ ہوگا جس نے رزق حلال کمایا اور حرام پر لگا دیا، یعنی رزق حلال کمایا کہ سارا دن آپ جو ہے وہ لوہے کا کام کرتے رہے، درزیوں کا کام کرتے رہے، رزق حلال کما رہے ہیں، لیکن رات کے وقت آپ نے انہی پیسوں سے شراب خرید لی یا انہی پیسوں کو کسی غلط کام میں استعمال کر لیا، جوا کھیل لیا، یا کوئی بہت ساری باتیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو رزق حرام کے ساتھ جو ہے وہ جانی جاتی ہیں۔ تو فرمایا ان بندوں کے ماتھے کے اوپر، اس بندے کے ماتھے کے اوپر لکھا جائے گا کہ اس کے اوپر جنت حرام ہے، اس بندے کو ایک سائڈ پر کر دیا جائے گا۔ نمبر 3، فرمایا وہ بندہ آئے گا جس نے رزق حرام کمایا اور حلال پر لگایا، یعنی اس نے شراب کی بوتلیں بیچیں اور بچوں کی فیس ادا کر دی، گھر کا بل دے دیا، بیوی کو کپڑے لے دیے۔ اب وہ جو کمائی کر رہا ہے وہ تو حرام ہے، لیکن جہاں وہ خرچ کر رہا ہے وہ حلال ہے۔ فرمایا اس بندے کے ماتھے پر بھی فرشتے یہ مہر لگائیں گے کہ یہ بندہ جنتی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس نے حرام کمایا اور حلال پر لگایا۔ فرمایا اس کا بھی کوئی حساب نہیں کریں گے، صرف وہ مہر لگائیں گے، ایک سائڈ پر کر دیں گے۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد باری آئے گی 4 نمبر والے کی کہ جس نے حرام کمایا اور حرام پر ہی لگا دیا، جوا کھیلا اور اس کے ساتھ اس نے ہتھیار خرید لیا ان پیسوں سے اور جا کر کسی بندے کو قتل کر دیا۔
شراب کی بوتلیں بیچیں اور شراب کی بوتلیں ہی خرید لیں. فرمایا کہ وہ بندہ ہوگا جس نے حرام پیسہ حرام پر ہی خرچ کیا ہوگا. فرمایا اس کے ماتھے پر بھی فرشتے مہر لگا دیں گے کہ اس بندے پر جنت حرام ہے. ان تینوں کو دوزخ میں بھیج کر فرمایا اب باری آئے گی اس کی جس کو پہلے انہوں نے ایک سائڈ پر کیا تھا، جس نے حلال کمایا تھا اور حلال پر خرچ کیا تھا. اب اس سے چھان بین ہوگی کہ ہاں بھئی آپ نے جو کمایا، لوہے کا کام کیا، آپ پڑھاتے رہے، استاد تھے، یا آپ درزی تھے، یا آپ کوئی بھی ایسا کام کرتے تھے، ڈاکٹر تھے، پاکیزہ نوکری ہیں، تو آپ نے والدہ کا حق کیا ادا کیا، باپ کا حق کیا ادا کیا، بیوی کا حق کیا ادا کیا، بچوں کا حق کیا ادا کیا. اس بندے سے چھان بین ہوگی، اور اگر وہ بندہ تمام حقوق جن کے اس نے ادا کرنے تھے اس نے وہ ادا کیے ہوں گے تو پھر اس کو جنتی ہونے کی مہر لگے گی، نہیں تو پھر وہ ان رشتوں کے اندر پھنس جائے گا. ان 4 اقسام کو سنیں اور سوچیں کہ ہم کس درجے پر کھڑے ہیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو کسی کا مال دبانے سے اور اپنا مال بیجا خرچ کرنے سے بچائے. وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. طٰہٰ یاسین.